بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین اکرام، میں اسلامک گیان کی جانب سے فن نحو کورس کا 7واں ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج کا سبق اسم کی ایک تیسری تقسیم معرفہ اور نکرہ کے بارے میں ہوگا۔ آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ ہماری ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ نیز ہمارے واٹس ایپ گروپ اور چینل سے بھی منسلک ہو جائیں تاکہ تمام اپڈیٹس اور اہم معلومات بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ لنکس ڈسکرپشن میں دے دیے گئے ہیں۔ اسم کی ایک تیسری تقسیم ہے تعین اور عدمی تعین کے اعتبار سے۔ اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، معرفہ اور نکرہ۔ معرفہ وہ اسم ہے جو کسی متعین اور مخصوص چیز یا شخص یا جگہ پر دلالت کرے، یعنی سننے والے کے ذہن میں اس چیز کی مکمل اور واضح پہچان ہو جاتی ہے۔ معرفہ کی چند اقسام ہیں۔ سب سے پہلے ضمیر وہ اسم ہے جو کسی متعین شخص یا چیز یا گروہ کی طرف اشارہ کرتا ہے، جیسے ہوا، وہ، انت، تم، انا، میں۔ دوسری قسم ہے اعلام وہ اسم ہے جو کسی مخصوص شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو، جیسے زید ایک شخص کا نام ہے، دہلی ایک شہر کا نام ہے۔ اسماء اشارہ وہ اسم جو کسی مخصوص چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے، جیسے ھذا یہ قریب کے لیے، ذالک وہ یعنی دور کے لیے۔ اسماء موصولہ وہ اسم ہیں جو کسی ایسے شخص یا چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو، جیسے الذی جو مرد، یعنی جس کا کسی مرد کا ذکر پہلے ہو چکا تھا، اب اسی کے بارے میں کہنے کے لیے الذی استعمال ہوتا ہے، یعنی جس کا ذکر ہو چکا ہے اسی مرد کے بارے میں اور آگے خبر دی جا رہی ہے۔ التی عورت کے لیے۔ معرف باللام، یعنی یہ ایک اسم نکرہ ہوتا ہے اور اس نکرہ پر الف لام داخل ہو کر اس کو معرفہ بنا دیتا ہے، جیسے رجل نکرہ تھا، اب الف لام لگا دیا، الرجل وہ ایک خاص مرد ہو گیا۔ مضاف الی المعرفہ، یعنی وہ اسم جو معرفہ اسم کی طرف مضاف ہو کر معرفہ بن جائے، جیسے کتابہ اس کی کتاب، ہو ضمیر معرفہ تھی، معرفہ کی طرف کتاب کی اضافت ہو گئی تو کتاب بھی معرفہ ہو گیا۔ قلم سعید یہ اعلام میں سے ہے، سعید کسی کا نام تھا، اس کی طرف قلم کی اضافت ہو گئی تو قلم بھی معرفہ بن گیا۔ کتاب ھذا یہ معرفہ الی اسم اشارہ الی اسم الاشارہ۔ کراسۃ الذی عندک وہ نوٹ بک جو تمہارے پاس ہے، یعنی جو شخص تمہارے پاس ہے اس کی کاپی۔ قمیص الرجل آدمی کی قمیص۔ یہ تھی چھٹی قسم مضاف الی المعرفہ۔ اب ساتویں قسم ہے معرفہ بنیدہ، یعنی وہ اسم جو پکارنے کی وجہ سے متعین ہو جاتا ہے، جیسے رجل ایک عام آدمی تھا، یا رجل ہم نے پکارا تو وہ آدمی متعین ہو گیا، اے آدمی، خاص آدمی۔ یہ تھی معرفہ کی اقسام۔ دوسرا ہے نکرہ۔ نکرہ کس کو کہتے ہیں؟ نکرہ وہ اسم ہے جو کسی غیر متعین اور غیر مخصوص چیز پر دلالت کرتا ہے، اس کا اشارہ کسی خاص چیز کی طرف نہیں ہوتا، جیسے مثال کے طور پر فرسن کوئی گھوڑا، کتابن کوئی کتاب۔ اب خلاصہ سن لیجئے، معرفہ اس اسم کو کہا جاتا ہے جو کسی مخصوص، متعین اور پہچانی جانے والی چیز کو ظاہر کرے۔ نکرہ وہ اسم ہے جو کسی غیر متعین اور نامعلوم چیز کو ظاہر کرے۔ محترم سامعین اکرام، یہ تقسیم عربی زبان کی ساخت اور گرامر میں نہایت اہمیت رکھتی ہے، خصوصاً جملے کی درستگی اور مفہوم کو واضح کرنے میں مدد دیتی ہے۔ محترم سامعین اکرام، امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب کچھ سوالات ہیں، اس کے جوابات دینا ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے واحد، تثنیہ اور جمع کے بارے میں پڑھا تھا، انہی کے متعلق سوالات ہیں۔ نمبر 1، واحد، تثنیہ اور جمع کسے کہتے ہیں اور تثنیہ بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ دوسرا سوال، جمع کی کتنی قسمیں ہیں اور جمع مذکر و مؤنث سالم بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ تیسرے سوال میں چند الفاظ ہیں جمع کے جن میں آپ کو پہچاننا ہے کہ کون جمع مذکر سالم ہے، کون جمع مؤنث سالم ہے اور کون جمع مکسر ہے۔ جدارن کی جمع جدر ہے، کراستن کی جمع کراسات، طالبن کی ایک جمع ہے طالبون اور ایک جمع ہے طلبہ، شہرن کی جمع شہور، مسلمتن کی جمع مسلمات، جالسن کی جمع جالسون، مفتاحن کی جمع مفاتیح۔
ان سوالات کو حل کرنا ہے۔ اور ایک اعلان ہے کہ ہمارا فن نحو کورس سے متعلق ایک پریمیم کلاس بھی ہے، یعنی اب تک آپ یوٹیوب پر پڑھ رہے ہیں، اب براہ راست کلاسز شروع کرنے کا ارادہ ہے۔ یہ کلاسز انشاءاللہ 15 اکتوبر سے شروع ہوں گی، جس کا دورانیہ 3 ماہ ہے اور جس کی فیس ماہانہ صرف 250 روپے ہیں۔ یوٹیوب پر جب آپ کلاسز پڑھ رہے ہیں وہ 5 یا 7 منٹ کی ہوتی ہے، جبکہ یہ لائیو کلاس 30 یا 40 منٹ پر مشتمل ہوگی، لہٰذا آپ اسکرین پر نظر آ رہے نمبر پر کال یا میسیج کر کے تفصیلی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔